اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ضدی جنون ناول کی 6 ایک ساتھ پڑھ لی ہیں اور آج ہم نے 7ویں اور 8ویں پڑھنی ہے جو کہ نینا خان نے لکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ناول شروع کروں تو پلیز آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے اگر یہ ناول اچھا لگا ہے آپ کو تو، اور زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے۔ تو چلیں اب اپنا ناول شروع کرتے ہیں۔ گھر والے سب حیرانی سے سالار کو دیکھ رہے تھے۔ چلو عین، سالار نے عین کو اپنی نظروں کی زد میں رکھتے ہوئے بولا، مگر عین صاحبہ تو ششدر سی منہ کھولے کھڑی تھی۔ لیکن سالار بیٹا، رخصتی تو نور کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد تھی نا؟ جی بالکل تھی، لیکن اب عین میرے پاس میرے پورشن میں رہے گی۔ نہایت سپاٹ انداز میں شمائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا گیا۔ کیوں دادا جان؟ آخر میں دادا جان کی طرف رخ موڑ کر نرمی سے تائید چاہی۔ دادا جان تو اس کے نرمی سے بولنے پر ہی سرشار اسبات میں سر ہلا گئے۔ آخر کیوں نہ ہوتا؟ ایسے انہوں نے اسے اس کی زندگی کی پتنگ کی ڈور جو تھما دی تھی۔ نور کے ہاتھ پیر پھول گئے اور بری طرح کانپنے لگی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا اور پھر اچانک جھک کر نور کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے مضبوط کسرتی بازوں میں اٹھا لیا۔ یہ دیکھ کر باقی سب کا منہ کھل گیا، جبکہ سالار تو عین کی طرف نظروں کا مستقل زاویہ بنائے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں پہ چل پڑا۔ کسی کی بھی اس کے اٹل لہجے کو دیکھ کر اسے روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ نور اس کے بہت قریب تھی، وہ اس کی سانسوں کی گرمی کو کسی جلتے الاؤ کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ لی، گھبراہٹ کے مارے اس کا سانس تک پھول چکا تھا۔ نور کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلی ہواؤں میں اڑ رہی ہو اور بس اب نیچے گرنے ہی والی ہے۔ مگر دوسری طرف سالار فتح کے نشے میں چور اپنے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے اپنے پورشن میں داخل ہو گیا۔ اس وقت اس کے پورشن میں ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ اس کا پورا پورشن ساؤنڈ پروف تھا، اپنے تمام ملازموں کو پہلے ہی چلتا کر چکا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، مگر ان دونوں کے دھڑکتے ہوئے دل اس پراسرار خاموشی میں ایک میٹھا سا ساز بکھیر رہے تھے۔ وہ صرف اپنی عین کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، صرف اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دونوں کے سوا یہاں کوئی نہ ہو۔ وہ اس کی موجودگی کو محسوس کرے اور عین اس کی، اور وہ اسے اٹھائے لانچ میں آیا جہاں ہر طرف گلاب ہی گلاب تھے۔ پورا فلور گلاب کی موٹی تہہ سے کور ہوا تھا۔ نور کے جب اعصابوں پر چھا جانے والی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھوں کے کھلنے پر جو منظر اس کی آنکھوں سے ٹکرایا تو وہ آنکھیں پھاڑے ششدر سی دیکھنے لگی۔ نور کو پھول بے حد پسند تھے، لیکن جبکہ ان کی خوشبو کی تو وہ دیوانی تھی۔ دیواروں پہ موتیے کے کھلے ہوئے پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، جنہوں نے بلیک رنگ کی دیواروں کو اپنے سفید رنگ میں چھپا دیا تھا۔ چھت کے بالکل درمیان سفید رنگ کا بڑا سا ہیروں کی چمک لیے ہوئے مہنگا خوبصورت ترین فانوس ایستادہ دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پورے لاؤنج میں اس کی مدھم روشنی کے علاوہ اور کوئی روشنی نہ تھی، لیکن پھر بھی یہ آنکھوں کو چندھیا دینے والی مات رکھتی تھی۔ اس کے آس پاس چھت پر بے تحاشا سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے ستارے لٹک رہے تھے، جو فانوس کی شعاعوں کے ساتھ مل کر کسی پرستان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ فانوس کے بالکل نیچے درمیان میں شیشے کا خوبصورت ڈانسنگ کپل شو پیس رکھا ہوا تھا۔ نور یہ دیکھ کر جیسے سب کچھ ہی بھول چکی تھی۔ وہ مبہوت زدہ انداز میں یہ سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا، اگر یاد رہا تو یہ کہ یہ سب اس کے لیے کیا گیا ہے۔ کیا وہ اتنی خوش قسمت ہے کہ اس کے لیے اتنا کچھ کیا گیا؟ اس کے چہرے پر پیاری سی مدھم سی مسکان ڈھل آئی تھی۔ آنکھوں میں چمک لیے اپنے طرف سجے اس پرستان کو تک رہی تھی۔
اس کے چہرے پر چھائی چمک اور محبوب انداز کو وہ محفوظ ہو کر دیکھ رہا تھا، جو یہ تک فراموش کر چکی تھی کہ کچھ دیر قبل وہ اس کی قربت پہ بکھلائے جا رہی تھی۔ سالار کے چہرے پر سجی مسکان اور گہری ہو گئی، جیسے جتلا رہی ہو کہ کہا تھا نا، ایک دن تم میری گرفت میں ہوگی، میرے جہاں میں، جہاں تمہیں سب کچھ بھول جائے گا، جہاں صرف میں ہوں گا اور تم۔ سالار نے اسے ابھی تک اپنے بازوں میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس شو پیس کے پاس پہنچ گیا، پھر اسے لیے کر 2-3 سٹیپ اوپر چڑھا اور ایک بٹن دبایا۔ اس کے بٹن دباتے ہی شیشہ اوپر کو اٹھا اور ان کے اندر جانے کا راستہ بنا۔ ان کے اندر جاتے ہی وہ بند ہو گیا اور مصنوعی سنو فال ہر طرف بکھرنے لگی۔ پھر ہلکا ہلکا میوزک چلنا شروع ہو گیا۔ ان کے کانوں میں گانوں کے بول گونجنے لگے۔ سالار نے اسے ابھی تک نہیں اتارا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اسی پر ٹکی تھیں۔ سالار نے گمبھیر سرگوشیانہ انداز میں اسے پکارا، این۔ نور نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں سے بیان ہوتے احساسات میں گم ہو گئی۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا جادو تھا جو وہ یوں بری طرح جکڑی گئی تھی۔ گانے کے بول ان کے اطراف میں گونج کر انہیں ہر طرف سے بیگانہ کر گئے۔ سانس لینے سے بھی زیادہ تم ضروری ہو گئے، جی رہے تھے ہم ادھورے، تم سے پورے ہو گئے۔ سالار کی نظریں دیوانہ وار اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جیسے انہیں سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کہاں پر ٹھہریں۔ سانس لینے سے بھی زیادہ تم ضروری ہو گئے، جی رہے تھے ہم ادھورے، تم سے پورے ہو گئے، میری دھڑکن تیری دھڑکن، دونوں دلوں کی ایک ہی تڑپن۔ سالار اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا اور آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ ان کے ساتھ شو پیس بھی گھوم رہا تھا۔ میری دھڑکن تیری دھڑکن، دونوں دلوں کی ایک ہی تڑپن۔ گرتی ہوئی مصنوعی سنو فال اور مدھم میوزک کے ایک الگ ہی سحر پھونک رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ سانس لینے سے بھی زیادہ تم ضروری ہو گئے، جی رہے تھے ہم ادھورے، تم سے پورے ہو گئے، میری دھڑکن تیری دھڑکن، دونوں دلوں کی ایک ہی تڑپن۔ سالار نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکرا کر نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ آنکھیں یہ میری جو بولتی ہیں، دھڑکن پہ تیری وہ تولتی ہیں۔ پھر سالار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے محسوس کرنے لگا، جبکہ نور ابھی تک اس کی بند آنکھوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں یہ جو میری بولتی ہیں، دھڑکن پہ تیری وہ تولتی ہیں۔ سالار نے اپنی ناک کو اس کی چھوٹی سی سرخ ناک سے ٹکرایا۔ جینے کے سوالوں میں یوں پیار کا رنگ بھرنا کہ لفظ سے پھر کچھ بھی مشکل ہو بیاں کرنا۔ میری دھڑکن تیری دھڑکن، دونوں دلوں کی ایک ہی تڑپن۔ میوزک بند ہو چکا تھا مگر یہ دونوں ایسے ہی کھڑے رہے۔ کافی دیر بعد سالار نے آنکھیں کھولیں اور اسے لے کر لاؤنج سے باہر نکل آیا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ اپنی کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ یہاں کا حال بھی لاؤنج سے مختلف نہ تھا۔ سالار نے اپنے روم میں پہنچ کر پاؤں مار کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا روم بھی بہت خوبصورت انداز میں سجایا ہوا تھا۔ جہازی سائیڈ بیڈ پر وائٹ للی کے پھولوں کی چادر بنی ہوئی تھی۔ فرش پر گلاب اور موتیے کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ چھت پہ چھوٹے چھوٹے لال لہو رنگ دل لٹک رہے تھے۔ دیواروں کو لال گلاب کی بند کلیوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ سالار نے اسے اٹھائے بیڈ کی دائیں طرف ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر بٹھا دیا اور شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے اس کے حجاب کی پنوں کو نکالنے لگا۔ نور شرم و گھبراہٹ کے مارے آنکھیں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ پورا چہرہ اس کا سرخ رنگ میں ڈوب چکا تھا۔ سالار اس پر نظر جمائے اس کا حجاب اتارتے ہوئے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حجاب اتارنے کے بعد سالار نے اس کے بال کھول دیے۔ بالوں کو کھلتے ہی ایک لمبی کالی سیاہ ریشمی بالوں کی آبشار اس کے ہاتھوں کو چھپا گئی۔ سالار اس کے اتنے لمبے گھنے اور حسین بال پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ مبہوت سا اس کے بالوں کو دیکھے جا رہا تھا۔
کافی دیر بعد اس نے گہری سانس لے کر خود کو کچھ حد تک کمپوز کیا اور اسے پھر سے اپنی گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف چل دیا۔ سالار نے تو شاید آج قسم کھائی تھی کہ اسے ایک قدم بھی نہیں چلنے دے گا۔ بیڈ کے پاس پہنچ کر اس نے نور کو احتیاط سے لٹا دیا کہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ بیڈ پر لیٹتے ہی نور جیسے ہی اس کے نرم ملائم بستر میں دھنس سی گئی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر سالار نے اپنا کوٹ اتار کر دور صوفے پر اچھال دیا۔ پھر اسی کو اپنی نظروں میں زد میں رکھتے ہوئے سالار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ یہ دیکھ کر نور بری طرح سے ٹھٹا گئی۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے۔ آگے کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے کے ڈر سے ہو گئی۔ سالار اس کی شرم و گھبراہٹ کو بہت انجوائے کر رہا تھا۔ سالار نے اپنی شرٹ اتار کر بھی دور پھینک دی۔ اب وہ صرف بلیک بنیان میں تھا جو اس کی سفید تن پر بہت جچ رہی تھی۔ نور نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں کہ جیسے اب کبھی نہ کھولے گی۔ سالار کی ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی اور پھر وہ اس کے دائیں طرف آ کر بالکل اس کے قریب لیٹ گیا، جبکہ نور ایک دم ساکت بنا کوئی حرکت کیے آنکھ بند کر کے چت سیدھی لیٹی ہوئی تھی۔ نور کو محسوس ہوا کہ سالار اس کے چہرے پر جھکا ہو۔ نور نے اپنے سانسیں ہی روک لی، دل ہی دل میں اس کی منتیں کرنے لگی۔ بولنے کے قابل ہی کہاں تھی وہ اب؟ زبان تو اس کی جیسے تالو سے جا چکی تھی۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے کان کی طرف جھکا اور سرگوشیانہ انداز میں بولا، گھبراؤ نہیں جانم، میں کچھ نہیں کروں گا جب تک تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوتی، اور خاص کر تب جب تم مجھے اپنی پوری رضامندی سے اجازت نہ دے۔ ہاں، مگر چھوٹی موٹی شرارتوں کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی کوئی پرواہ نہیں۔ نور جو اس کی بات پر ابھی ریلیکس ہی ہوئی تھی کہ اس کی شوخی بھری آواز پر پھر سے گھبرا گئی۔ سالار نے سیدھا لیٹ کر اسے اپنے سینے پر لٹا لیا۔ شرٹ بھی میں نے اس لیے اتاری کہ اس کے بٹن تمہیں تکلیف نہ دیں، اس پر اپنا مضبوط ساتھ بنا کر مزید بتایا۔ نور اس کی قربت برداشت ہی نہ کر پا رہی تھی۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو سالار بہت اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ سو جاؤ این، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے شدید جذبات سے بہت مشکل سے کہا گیا۔ ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور چھوٹا سا ریموٹ پکڑ کر ایک بٹن پریس کیے جس سے بیڈ کے عین اوپر فکس مشین سے موتیے کے پھول کی پتیاں گرنے لگیں، ان پر جیسے پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے لگے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ دائیں طرف شیشے کی بڑی سی سلائڈنگ ونڈو سے جھانکتا چاند ان دونوں پر اپنی ٹھنڈی چاندنی پہنچا رہا تھا، جیسے انہیں اپنی طرف سے تحفہ دے رہا ہو۔ نور اپنے اوپر گرتی نرم پتیوں کو محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ سالار نے جب اس کی مدھم گہری سانسوں کو محسوس کیا تو اس کے بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اپنے چہرے پر پھیلا دیے، جس سے نور اور اس کا چہرہ چھپ سا گیا۔ اس کی مدہوش کر دینے والی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے سالار نے دھیرے سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ گہری کالی رات نے اسے بھی آہستہ آہستہ اس کے ہم سفر کے ساتھ نیند کی وادیوں میں اتار دی۔ ہر طرف سکون ہی سکون تھا، کیونکہ آج سالار شجاعت کو سالوں بعد سکون و چین نصیب ہوا تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا ابو جان؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ کے فیصلے سے کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے۔ آج تک جتنے بھی فیصلے آپ نے کیے ہیں ہم نے اسے سر خم کر کے قبول کیے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوگا۔ سالار بھی ہمیں باقی سب کی طرح عزیز ہے، بلکہ وہ تو ہر لحاظ سے اول ہے۔ وہ تو ایک آئیڈیل انسان ہے، ایک کامیاب بزنس مین۔ مگر دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے ہمیں آگاہ کرنے کے قابل بھی نہیں رکھا، اور اوپر سے ابو جان آپ جانتے ہیں آصفہ کس قدر اذیت میں ہے۔ بہت دکھ پہنچا ہے اسے، اس کے شوہر نے اسے کتنی باتیں سنائی ہیں، بہت رو رہی تھی وہ، نہ جانے کتنے طعنے دیے ہوں گے۔ اسے تو موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں بنانے کا۔ اس وقت سب بڑے دادا جان کے روم میں بیٹھے اپنے سوالات کے جواب مانگ رہے تھے، اور ان کی طرف سے صدیق صاحب نے بہت سے غور سے بات کرنے کے بعد رکھی۔ عجیب بات ہے، تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار ہو کر مجھ سے گلہ کرنے آئے ہو، مگر مجھے پر
اعتبار ہے کہ میں کبھی تم سب کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گا، تو بنا کوئی سوال کی مجھ پر بھروسہ رکھو، ورنہ نہیں ہے تو میں تم سب کے تمام سوالوں کا ابھی جواب دے رہا ہوں۔ اور آصفا کی تو فکر مت کرو، اس کے شوہر کے لیے میں کافی ہوں۔ دادا جان نے ان سب کے سوالوں کو لاجواب کر دیا۔ اب باقی سب کیا کہتے، دادا جان نے تو قصہ ہی ختم کر ڈالا تھا، اس لیے بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے سب اٹھ کر چل پڑے، جبکہ پیچھے سے دادا جان نے گہری سانس کھینچی تھی۔ میٹھا، او میٹھا، کہاں مر گئی ہو تم؟ خوبصورت نین نقش کی حامل عورت سفید ساڑی پہنے بہت دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کی زبان تو اس کے حسن پر طعنہ تھی۔ رات کے 2 بجے وہ کسی پارٹی سے بپھرتی ہوئی آئی تھی۔ بات ہی ایسی تھی، پارٹی کے دوران اس کے سیل پہ فون آیا تھا جو اس کی فرینڈ نے پک کیا تھا۔ آگے سے کسی سہمے ہوئے بچے کی آواز سنائی دی تھی، ماما جلدی آ جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، ماما جی بہو آ کر مجھے آ کے کھا جائے گا، ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے پاس آ جائیں نا۔ فون پہ ہچکیوں پر روتا بلکتا بچہ اپنی ماں سے فریاد کر رہا تھا کہ وہ آ کے اسے ڈراؤنے ماحول سے بچا کر اپنی ممتا کی آغوش میں چھپا لے۔ اس کی بے چین آواز سن کر اس کی دوست بھی بے چین ہو چکی تھی۔ اس نے اسے بتایا اور زبردستی گھر بھیجا، لیکن اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا۔ وہ غصے میں گھر پہنچ کر اپنی ملازمہ میٹھا پر چلا رہی تھی۔ جی جی بیگم صاحبہ، میٹھا نے ڈرتے اپنی مالکن سے کچھ دوری پہ کھڑے ہو کر پوچھا۔ کہاں ہے وہ منحوس؟ چلا کر پوچھا گیا۔ وہ جی وہ آپ کے روم میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ملازمہ کی بات سن کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے روم میں پہنچی تو 5 سالہ بچے کو اپنی قیمتی بیڈ پر جوتوں سمیت چڑھا ہوا پایا۔ اس کا دوپٹہ اپنے منہ پر رکھے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اسے اور غصہ چڑھا۔ جلدی سے آگے بڑھی۔ ہیل کی ٹک ٹک پہ اس نے ڈرتے ڈرتے دوپٹے کی اوٹ سے دیکھا تو اپنی ماں کو دیکھ کر وہ ایک دم سے روتے ہوئے اٹھا اور بھاگ کر اس سے لپٹنا ہی چاہا تھا کہ اس کی ماں نے زوردار چانٹا اس کے نازک سر پر دے مارا، جس سے بچہ لڑکتا ہوا دور جا گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے فون کرنے کی؟ اسے بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے گرا کر پوچھا اور ساتھ ہی ایک اور تھپڑ مارا، جس سے بچے کے ہونٹوں کے کونے سے خون نکلنے لگ پڑا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کی آغوش میں چھپنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی ظالم ماں سے نہیں، اس خوفزدہ موسم سے ڈر لگ رہا تھا۔ ماما جی ڈر لگ رہا۔ تھپڑ کی وجہ سے اسے بولنے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ منحوس، جب سے میری زندگی میں آیا ہے جینا جیون کر دیا ہے میرا، نہ کسی پارٹی کو انجوائے کرنے دیتا ہے، نہ سکون سے رہنا دیتا ہے۔ کمبخت، مر کیوں نہیں جاتا تو؟ مر جاتا تاکہ جان چھوٹ جائے میری اس عذاب سے۔ بچہ اور زور سے رونے لگا۔ اسے باہر کڑکتی ہوئی بجلی سے خوف آ رہا تھا۔ چپ کر جا، چپ نہیں تو آج مجھ سے نہیں بچے گا، اسے ڈراتے ہوئے کوفت سے کہا۔ اثر نہ ہوتے دیکھ اسے اور غصہ آیا اور اس کا گلا پکڑ کر دبانے لگی۔ آج تو گیا، اچھا ہے تیرا باپ بھی نہیں گھر پہ، جان چھوٹ جائے گی میری اس عذاب سے۔ اس کا گلا دباتے ہوئے ثقافت سے کہا۔ اسے ذرا بھی اپنے بچے پر رحم نہیں آیا۔ وہ تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ شاید قدرت نے ابھی اس کے اور امتحان باقی لکھے تھے۔ ننھی سی جان کے لیے کہ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا، جو اس بات کا پتہ دے رہا تھا کہ اس کا شوہر آ گیا ہے۔ کوفت سے سر جھٹکتے ہوئے اس کا گلا چھوڑا اور اسے گود میں اٹھا کر جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل اسٹور روم کی طرف چلنے لگی۔ اس کے سلوک کے باوجود بچہ اس سے لپٹ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسٹور روم میں آ کر اس نے اسے پٹکنے کے انداز میں زمین پر پھینکا اور دروازہ بند کر کے خود کو کمپوز کرتی چل دی، ہمیشہ کی طرح اپنے شوہر کو اپنے حسن کے جال میں پھانس کر سب کچھ فراموش کر دینے کے لیے، جبکہ بچہ روتے روتے نہ جانے کب بے ہوش ہو۔ ضدی جنون، 8ویں قسط۔ سالار سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کے چہرے پہ تناؤ کی کیفیت طاری ہونی شروع ہوئی۔ اس کا پورا جسم پسینے کی صورت بھیگ گیا تھا۔
اچانک سے اس نے آنکھیں کھولی اور لمبے لمبے سانس لیے۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ اس کی فوراً نظر عین پر پڑی جو بے خبر ابھی تک سو رہی تھی۔ عین سوتے ہوئے کسی معصوم پنچھی کی مانند لگ رہی تھی کہ سارا دن اٹھتے پھرتے دنیا کی سیر کرنے کے بعد رات کو تھک ہار کر اپنے گھونسلے آرام کرنے کی غرض سے سو چکی تھی۔ پنچھی تو پھر صبح ہی صبح جاگ جاتا ہے۔ نہ جانے کون سی قسم کا پنچھی ہے جو ابھی تک گہری نیند سویا ہوا تھا۔ سالار کو اپنی موبائل کی روشنی بلند کرتی محسوس ہوئی۔ اس کے ماتھے پر 2 بل نمایاں ہوئے۔ اتنی صبح صبح کسی کی سالار کو کال کرنے کا مقصد نہایت اہم ہوگا، نہیں تو کسی کی اتنی ہمت کہ سالار شہزاد کو آرام میں محمل ہو سکے۔ ان دونوں کے اوپر رات بھر پڑتی موتیے کی پتیوں کی پت جھڑ کی تنی چادر کو توڑتے ہوئے سالار نے عین کا سر تکیے پر رکھ دیا اور اس کے اوپر اچھے سے بلینکٹ اوڑھ دیا۔ موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف کریم تھا۔ اس کا سیکرٹری جانے اس نے ایسا کیا کہا تھا کہ اس کی آنکھیں آگ برسانے لگیں۔ گردن کی نیلی نسیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ موبائل پہ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ بس ٹوٹنے کی کسر رہ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنی میڈیسن کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میکانیکی انداز میں چل کر اس کے پاس آیا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ کچھ دیر بعد ہٹا تو اس کے چہرے پر پہلے جیسا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ وہ رات والا سالار شہزاد بن چکا تھا۔ عین کا سالار: میں بہت جلد واپس آؤں گا جناب۔ اور پھر سے اس کے ماتھے پر ہولے سے ہونٹ رکھے اور بنا دیکھے تیز تیز قدم بڑھتا باہر نکل گیا۔ اگر دیکھ لیتا ایک بار پھر سے تو جا نہ پاتا، لیکن اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ ابھی تو کھیل شروع ہی ہوا تھا۔ سڈنی کے مشہور سی فوڈ ریسٹورانٹ میں بیٹھی انتہائی خوبصورت لڑکی، سنہرے چمکیلے بال، گوری رنگت اور نیلی آنکھیں لیے وہ ٹیبل کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھی کسی کا انتظار کرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ بہت جلد ایک خوش شکل لمبے قد کا نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے ہک کرتا اس کے گال پر کس کیا۔ مگر اس مغرور لڑکی نے اسے پہچانتے ہوئے ناراضگی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس کی جل پری کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ اب وہ لڑکا اس کے مقابل بیٹھ چکا تھا اور طرح طرح سے اس کی منتیں کر رہا تھا اسے راضی کرنے کی، لیکن وہ لڑکی اسے کوئی بہو نہ دیتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اس لڑکے نے تعصب سے اپنی برانڈڈ گاڑی کو دیکھا۔ وہ صرف 5 منٹ ہی تو لیٹ ہوا تھا۔ اگر وہ اس لڑکی کو پرسنلی جانتا نہ ہوتا تو حیران ضرور ہوتا، مگر وہ اسے 2 سالوں سے جانتا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ اس کا بوائے فرینڈ تھا، مگر مجال ہے جو اس لڑکی اسے حد سے زیادہ فری ہونے دیا ہو۔ بہت موڈی تھی وہ، آخر کیوں نہ ہوتی، اتنے امیر باپ کی بیٹی جو تھی۔ وہ حد سے زیادہ لاڈ پیار نے اسے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ انتہائی ضدی مغرور حسینہ، دوسروں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے والی، غرور و تکبر تو اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کہنے کو تو وہ مسلمان تھی، مگر اس کے کرتوت تو مسلمانوں والے قطعی نہ تھے۔ ماں باپ پر فرض ہوتا ہے کہ اولاد کو اس کے اصل کے بارے میں آگاہ کرنا، کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس لیے اس دنیا میں آیا ہے، مگر اس کے ماں باپ کو تو کوئی غرض ہو تو تب نہ۔ انہیں تو پارٹیز، نام، شہرت اور اونچے سے اونچا مقام پانے کی ضد تھی۔ ہر کوئی خود کو ٹاپ پر رکھنے کے جنون میں تھا اور اسی جنون میں حرام گناہ کا مطلب بھول بیٹھے تھے۔ ایسے میں ان کی اولاد ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گی تو کس کے چلے گی؟ یہ بھی اپنے امیر ماں باپ کی امیر بیٹی میزی تھی۔ میزی کی ملاقات میکائل سے 2 سال قبل ڈانس کلب میں ہوئی تھی۔ میزی کی خوبصورتی اور امیری کو دیکھتے ہوئے وسپر لٹو ہی ہو چکا تھا۔ اس نے کئی طرح سے اسے امپریس کر کے اپنی گرل فرینڈ کے مرتبے پر فائز کر ہی لیا تھا، اور یہی تو چاہتی تھی وہ لڑکی کہ ہر کوئی اس کا دم بھرے، اس کے پیچھے پاگل ہو جائے، اور ایسا ہی میکائل نے کیا تھا۔ مگر بدقسمتی سے 5 منٹ لیٹ
ہونے کی صورت وہ اسے ناراض کر بیٹھا تھا۔ وہ کم از کم 1 مہینے تک اس کے ترلے منتیں کرے گا، تب جا کر وہ اسے جان بخشی دے گی۔ سورج کی شعاعوں نے اس کے چہرے پہ اپنی روشنی ڈالی تو نور نے کسمسا کر اپنی آنکھیں واں کی۔ پہلے تو وہ انجانی نظروں سے پورے کمرے کو دیکھتی رہی، پھر جیسے اچانک اسے سب یاد آ گیا۔ کل کا دن کسی عجیب خواب سے کم نہیں تھا، ایک ایک کر کے اسے سب یاد آتا گیا۔ نور کل کے عجیب غریب سالار کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اپنے بے خودی پر جی بھر کے شرمندہ اور غصہ آیا۔ ابھی وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک دم دروازہ کھلا اور جیسے سیلاب امڑ آیا۔ مشا، رباب اور گھر کی تمام خواتین ایک ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ اصل میں ملازمہ سے معلوم ہوا تھا کہ سالار صبح ہی صبح جا چکا ہے تو ان کو مزید صبر نہیں رہا اور چلی آئیں۔ لیکن یہاں کا حال دیکھ کر اور نور سے ڈھکے چھپے الفاظوں میں استفسار کر کے انہیں اطمینان حاصل ہوا اور ساتھ ہی ساتھ خوش بھی ہوئیں کہ سالار اس سے واقعی میں محبت کرتا ہے۔ ان کے دل میں جتنے بھی وہمات تھے وہ سب جیسے کافور ہو گئے تھے۔ رباب اور مشا کو اسے ریڈی کر کے لانے کا کہہ کر خود نیچے چلی گئیں۔ ہائے اللہ جی، میں مر گئی۔ ہمارے خواب جہاں میں کوئی، وہ بھی سالار شجاعت دی ہلڈر۔ میں اپنی نور سے، مطلب عین سے اتنی گہری محبت بلکہ عشق کرتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ نور نے حیرانی سے رباب کی طرف دیکھا تو مشا فوراً بولی، ارے اس سے کیا گھور رہی ہو؟ 100% سچ ہی تو کہہ رہی ہے۔ سالار بھائی تم سے بے انتہا عشق کرتے ہیں، تبھی تو دیکھو کیا کیا نہیں کیا انہوں نے تمہارے لیے، اور تمہاری اجازت کے بغیر۔ ابھی مشا کچھ اور بولتی ہی کہ نور نے روٹھے انداز میں مشا کو ٹوکا، جس سے یہ دونوں ہنس پڑی۔ میری پیاری بہنا، رباب نے اس سے لاڈ بھرے انداز میں زور سے گلے لگایا تو نور نے انہیں دکھانے کے لیے مسکرا پڑی۔ شاید اسے بھی کچھ ان کی باتوں پر یقین آنے لگا تھا، مگر وہ کیسے اس دن والی بات بھول جاتی جب سالار اسے اس رات لے کر گیا تھا اور کتنا غصہ کیا تھا اس پر، جس کی وجہ سے وہ آج بھی ڈرتی تھی اس سے۔ چلو نور، جلدی سے اب نیچے چلو، وہاں تمہارے دونوں بھائی منہ پھلائے بیٹھے ہیں، ان کو نہ کر درست کرو تم، اور ساتھ ہی سب بتا دیا۔ پھر یہ تینوں ڈریسنگ روم میں گئیں۔ رباب نے جب بڑی سی شیشے کی وارڈروب کھولی تو حیرانی سے منہ ہی کھل گیا۔ سالار کے ڈریسز کے بیچ نور کے بے حساب نہایت خوبصورت ترین ڈریسز لٹک رہے تھے، جیسے سالار کے حصار میں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میچنگ حجاب اور باقی تمام ضروری اشیاء تھیں۔ نور بھی حیرانی سے سب دیکھ رہی تھی۔ رباب نے اس کے لیے پنک کلر کا پیارا سا فراک نکالا اور نور کو تیار کرنے لگ پڑی۔ تیار ہونے کے بعد نور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر وہ ان کے ساتھ نیچے چلی گئیں، اظفر اور برہان کے موڈ ٹھیک کرنے، ہمیشہ کی طرح۔ واہ، مان گئے سہیل خان تمہیں! اب تو سالار شجاعت کتنے ہی کیوں نہ ہاتھ پاؤں مار لے، اب تو وہ ہم سے جیت ہی نہیں پائے گا۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں نہیں، آخر اس کا پالا سہیل خان سے جو پڑا ہے، کل کا آیا ہوا مجھ سے مقابلہ کرے گا، مجھ سے؟ ہاں ہاں ہاں، کہتے ساتھ ہی وسکی کے 2 سپ لیے۔ ویسے ہے وہ بالکل اپنے باپ جیسا۔ ایاز رنداوا، جو کہ اس کا دوست اور بزنس پارٹنر بھی تھا، ستائش بھرے لہجے میں وسکی کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا۔ یہ دونوں اس وقت سڈنی کے نائٹ کلب میں انجوائمنٹ کے لیے آئے تھے۔ نہیں، باپ جیسا نہیں، اس کے باپ میں تو اتنی ہمت نہیں تھی، یہ تو اس سے بھی زیادہ تیز اور چالاک بندہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا کر جائے۔ ان جانے میں ہی یہ دونوں اپنے دشمن کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کا باپ تو بیوقوف تھا، گالی ہمارے گیم میں پھنس گیا اور اپنا قیمتی نقصان کروا بیٹھا، لیکن یہ تو بالکل ٹیڑھی کھیر ہے، ایاز رنداوا نے جل کر کہا۔ مشکل صحیح پر ناممکن نہیں، سہیل خان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ سہیل خان نشے میں چور وسکی کا گلاس گٹا گٹ چڑھاتے ہوئے بولا۔ یار، کیا اب سارا نشہ اسی سے چڑھائے گا، یا کوئی حسین انتظام بھی کیا ہے یا نہیں؟
याज रंधावा दाएं आंख दबाते हुए कमीनगी से बोला। हाँ हाँ कमीना साला, चल तुझे भी ऐश करवा ही दूँ, नया माल आया है बिल्कुल अनटच, आ तुझे भी शर्फ दिला ही दूँ। दोनों बदे अंदाज में कहका मारने लगे और एक दूसरे के पीछे चल दिए। एक खूबसूरत घर के टेरेस पर इस वक्त खुशियों का राज था, जो रात के इस काली अंधेरी नगरी में जगमग कर रही थी। टेरेस को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था। हर तरफ मर्द और ख़वातीन अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हसीन से हसीन चेहरे एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ते फिर रहे थे। हर किसी ने नामुनासिब लिबास ज़ेबतन कर रखा था, जो कि इनके जिस्म को छुपाने की बजाय और अयां कर रहे थे। ये मिस्टर सुहेल ख़ान की चहेती बीवी की ऑर्गेनाइज़ की गई पार्टी थी, जो वो महीने में कम से कम 5 से 6 मरतबा ज़रूर ऑर्गेनाइज़ करती थी। नहायत ही बेहुदा किस्म की तंग मैक्सी पहने, होंठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए, गोल्डन बालों को जूड़े में मकीद किए अपने मेहमानों से गुफ्तगू में बिजी थी। हाय बेबी, तुम आज भी नहीं बदली, आज भी इसी तरह हसीन हो जैसे जवानी में हम सब पर कहर डालती थी, और जैसे सुहेल का बच्चा उड़ा ले गया और हम हाथ मसलते रह गए। जाओ ने अपनी मकामी ज़ुबान में बोलते हुए मिसेस सुहेल को सर से पैर तक गहरी नज़रों से देखते हुए अपना दुख बयां किया। इसकी बात पर उसने बेसाख्ता कहकर लगाया, और नहीं तो क्या, मैं किसी ऐरे गहरे की नसीब कहाँ बन सकती थी। जो मेरे लायक था वही कामयाब हुआ अपनी कोशिश में। इसने गुरूर से हर पुर लहजे में इसे इसके मुंह पर ही बेइज्जत कर दिया। जाओ गुस्से से लब भींच गया, शराब लेने के बहाना करके वहाँ चला गया। इसके जाते ही इसने मुंह बनाकर हंकारा भरा। बड़ा आया 2 टके का जाओ, और साथ ही इसकी दोस्तों ने समेत कहका लगाया। दूर खड़े जाओ ने इसे खून छलकाती नज़रों से देखा था। बड़ा जाम है ना तुम्हें माहोश सुहेल ख़ान अपने हुस्न दौलत पर, मगर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम्हारा यही हुस्न दौलत तुम्हें ले डूबेगा, और ये तमाशा देखने में सबसे पहले मैं मौजूद होऊंगा। जाओ ज़ोर से गिलास मेज़ पर पटकते से खूंखार नज़रों से देखते हुए वहाँ से चला गया। सलार इस वक्त एयरपोर्ट से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। इसके साथ इसका पर्सनल सेक्रेटरी करीम था। खबर पक्की है ना करीम? जी सर, बिल्कुल पक्की खबर है। ठीक है, तो चलो चलकर धमाके की तैयारी करते हैं, आखिर इतने सालों बाद जो दीदार होगा। सलार के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट का बसेरा था। तो वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। माय डियर, आंखों में जला देने वाली चमक उभरी, जो काली गूगल्स के पीछे पोशीदा थी। ये क्या बात हुई? कल तो मजनू, आशिक, दीवाने, पागल और न जाने क्या क्या बने हुए थे, और आज सुबह ही सुबह भाग गए। हालांकि तुमने तो इन दुल्हनों की तरह मेकअप भी नहीं किया था, जिनके उतरने के बाद चीखें मारने को दिल करता है। हमेशा की तरह ये चारों नूर के कमरे में बैठे आजकल के हालात पर गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि अजगर हमेशा की तरह खाने में बिजी, इसलिए वह यहाँ मौजूद नहीं था। अगर होता भी तो क्या फ़ायदा, यहाँ भी इसने बस खाना खाना और खाना ही होता था। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन वो तो तुम्हारी बार ऐसा होगा ना, ऐसा तुम फुल मेकअप किए, वो वाली लिपस्टिक लगाकर जो चड़ेलें बनने के लिए अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में लगाती हैं, और ज़ाहिर ऐसी करती हैं कि किसी का खून चूस कर आ रही हैं। जब तुम्हारा शौहर तुम्हें सुबह तुम्हारी असली हालत में देखेगा, तो वहीं इसका दिल स्टॉप हो जाना है। कहते साथ ही बुरहान ने हंसना शुरू कर दिया। नूर और मिशा मुंह छुपाकर अपनी हंसी ज़ब्त करने की कोशिश में हरकान हो रही थी। क्या क्या कहा तुमने? पहले तो रबाब ने ज़ोरदार चीख मारकर पुरज़ोर एहतजाज किया, जिस पर सब ने अपने अपने कानों में उंगलियां ले डाली। फिर खतरनाक तेवर लिए उठते हुए चबा चबा कर बुरहान को देखते हुए कहा, मैं खून पीने वाली चुड़ैल की तरह लगती हूँ ना?
نہیں، میں نے تمہیں تھوڑی کہا ہے، وہ تو میں نے ہالی ووڈ کی جوانی میں چھپی ہوئی بوڑھی ہیروئنوں کو کہا ہے۔ تم تو اتنی حسین ہو اتنی کہ آگے برہان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولے، جبکہ رباب سر ہلاتے ہوئے اپنی آستین چڑھاتی لڑاکا عورتوں کی طرح اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مشا اور نور تو گھر میں ہی لائیو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف برہان رباب سے بچنے کے لیے تدبیریں سوچ رہا تھا۔ آخر مکھیوں کے چھتے میں جو ہاتھ دے مارا تھا، اب اسے اپنی شامت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں تو خون پینے والی چڑیل ہوں نا، تو اب میں تمہیں چڑیل بن کر رہوں گی، اور کیوں نہ اپنا پہلا شکار تمہیں ہی بنا کر اپنے کام کی شروعات کروں، جو مجھ جیسی چڑیلیں کرتی ہیں۔ آنکھیں پٹپٹا کر معصومیت سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ برہان تو اپنے لیے انا للہ و انا پڑھنے لگا۔ جیسے ہی رباب برہان کے پاس آئی، برہان 2-3 جستوں میں ہی روم سے بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے رباب بھی بھاگی۔ آج نہیں چھوڑوں گی تمہیں، آج تم زندہ بچ کے دکھا دو میرے ہاتھوں سے، نکمے انسان، تمہارا سارا خون نہ پیا تو میرا نام رباب اکبر مرزا نہیں۔ برہان آگے آگے، رباب پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ برہان آ جاؤ نا، دیکھو میں کتنے سالوں سے تمہارا انتظار کرتے ہوئے بھٹک رہی تھی، لیکن اب میرا انتظار ختم ہو چکا ہے۔ میں کب سے تمہارے خون کی پیاسی تھی۔ آؤ میرے پاس آؤ برہان، میری برسوں پرانی ہی اس کو مٹانے آ جاؤ۔ ہاں، آؤ برہان۔ اس کی اس طرح کے حلیے اور آواز کو دیکھ کر برہان سچ مچ ڈر گیا۔ کہیں سچی میں تو اس پر کسی چڑیل کا سایہ تو نہیں پڑ گیا ہے؟ بھی تو کھلے بالوں کے ساتھ، ننھے سر، وہ بھی اس وقت رات کو۔ اب تو میں نہیں بچوں گا، یہ چڑیل تو میری ہڈیاں تک چبا جائے گی، برہان خوف سے بڑبڑایا۔ رباب جو بنا نیچے دیکھے چل رہی تھی، پاؤں کے نیچے پتھر اڑا تو یہ گئی سیدھے برہان کے اوپر، اور ساتھ ہی ماری زوردار چیخ۔ آہ! برہان کیوں پیچھے رہتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ڈول پھٹا۔ آہ! اکبر مرزا جو لائبریری سے نکل رہے تھے، کسی کے چلانے کی آواز پر ٹھٹک کر رک گئے۔ لائبریری کے پیچھے ہی گارڈن تھا جس سے آواز سنائی دیتی تھی، فوراً بھاگ کر گارڈن میں آ گئے۔ کون ہے؟ گرجدار آواز میں پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کون ہے یہاں؟ برہان سے پہلے رباب کو ہی ہوش آیا۔ فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا بولا، جبکہ برہان تو اس کی اتنی قربت پر سانس روک کے آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر رباب میڈم پہ تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ لیکن برہان بیچارے کی تو حالت ہی پتلی ہو چکی تھی، اور اوپر سے اکبر چچا کی آواز سن کے تو اس کے رہے سے احسان بھی خطا ہو گئے۔ اسے تو یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ اگر چچا نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا، کیا سوچیں گے وہ میرے بارے میں، اور اس میڈم کو تو دیکھو کیسے میرے اوپر لیٹی ہوئی ہے، جیسے اپنے بستر پر لیٹی ہو۔ لڑکا ہو کر میری جان منہ کو آ